حدود کو کراس کرنے لگے، وہ آسمان سے ایسا قہر نازل کرتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ سکتے میں آ جائیں۔ وہ رب ہے جس نے ابابیل کے ذریعے لاکھوں کے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ اسرائیلی جب مسجد اقصی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو آسمان سے ایسی کیا چیز نازل ہوئی کہ اسرائیلی سجدے میں گر پڑے۔ وہ چیخو پکار کرتے ہوئے معافیاں مانگنے لگے۔ یہ ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ہر کوئی کہنے لگا جب 2 ارب لوگ غزہ کے لوگوں کی مدد سے منہ موڑ گئے تو پھر آسمان والے نے آسمانی مدد بھیجی۔ یہ ایسی مدد تھی جس کو دیکھ کر انسانی عقل بھی دنگ رہ جائے۔ وہ مالک پوری دنیا کو ایسے کرشمے دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ وہ حقیقی مالک ہے، اس کے آگے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، نہ اس کی شان میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی شان میں کمی کر سکتے ہیں۔ اسرائیلیوں کا ظلم جب حد سے بڑھنے لگا، وہ اپنے آپ کو خدا کا لاڈلا سمجھ کر دنیا پر قہر نازل کرنے لگے۔ تو پھر آسمان والے نے ان کے ساتھ کیا کیا جس کی وجہ سے ان کی چیخیں نکل گئی۔ یہ ویڈیو ہر اس انسان کے لیے انتہائی اہم ہے جتنا وہ اپنے والدین، بہن بھائیوں، بیوی سے پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کا ایمان تازہ کر کے بتائے گی آپ لوگوں نے جب خدا کے کلام کو چھوڑا، پھر آپ لوگوں پر اسرائیلی کس طرح ظلم کرنے لگے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، جب مسجد اقصی میں فجر کی نماز کے بعد ایک نوجوان نماز، ہم لوگوں نے تم پر ترس کھایا، تم لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ دی، پہننے کے لیے لباس دیا، زندہ رہنے کے لیے کھانا دیا، پھر تم لوگوں نے اس دھرتی کو خون سے رنگا، ہمیں گھروں سے نکالا، تم لوگوں نے ہم سے ہماری خوشیاں، ہمارے گھر، ہمارے بچے چھین لیے۔ نوجوان اونچی آواز سے یہ الفاظ بول رہا تھا کہ اتنے میں ایک اسرائیلی کہنے لگا، سب سے پہلے اس کو پکڑو۔ چنانچہ بہت سے اسرائیلی اس نوجوان پر ٹوٹ پڑے، اسے برے طریقے سے مارا گیا۔ پھر اسرائیلیوں نے اسے ایک گاڑی میں بٹھا کر ایک بڑے اسٹیشن پر گئے۔ وہاں جا کر ان لوگوں نے پھر خوب دھلائی کی، نوجوان کا مار مار کر برا حال کر دیا۔ اسرائیلیوں نے افیسر کو بتایا کہ اس نوجوان نے ہم سے فلاں باتیں کی ہیں۔ وہ افیسر کہنے لگا، ہم نے اس زمین کے لیے 2000 سال تک دنیا میں دھکے کھائے ہیں، پوری دنیا نے ہم لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر ہم خدا کے فضل سے زندہ رہے، ہمیں مدینے سے نکالا گیا، جرمنی نے ہمارا وجود ختم کرنے کی کوشش کی، باقول تمہارے کہ دنیا نے ہمیں پناہ دینے سے انکار کر دیا، مگر ہم پھر بھی اپنی محنت سے آگے بڑھتے گئے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہمارا اصل گھر یروشلم ہے، ہم نے اس کو آباد کیا، ہمارے نبی نے اس جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہم دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، ہمارے نبی دجال کا بہت جلد ظہور ہونے والا ہے، لہٰذا ہم پھر پوری دنیا سے چن چن کر بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد افیسر کہنے لگا، اس کو سب سے زیادہ تکلیف دہ جیل میں ڈالو، اب ہم اس کے ساتھ وہ کریں گے کہ فلسطینی بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اب اس فلسطینی نوجوان کو ایک چھوٹے سے کمرے نما جیل میں بند کر دیا، جس میں وہ نہ ٹھیک طریقے سے بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی وہ لیٹ سکتا تھا۔ اس نوجوان کو انتہائی گندا کھانا دیا جاتا، جب وہ اسے تکلیف ہوتی تو وہ قرآن پاک کی اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دیتا۔ اسرائیلی پھر اسے مارنا شروع کر دیتے، اس کی قمیض اتار دی گئی۔ ایک دن وہ اسی مشکل میں تھا، وہ رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا، اے میرے مالک، میں بہت تکلیف میں ہوں، میں کئی دنوں سے بیٹھ اور لیٹ نہ سکا، آپ میری حالت کو جانتے ہو،
अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मेरे अज़ा जवाब दे चुके हैं, मेरे जिस्म के अंदर अब जान बाकी नहीं रही। मेरे लिए आसमां से अपनी मदद भेज दे। अगर दर्द की वजह से मेरी जुबान से आह भी निकली तो ये लोग खुशियां मनाएंगे। ये लोग मेरी जुबान से तेरी नाफरमानी चाहते हैं, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके बाद उसने ऊंची ऊंची आवाज में तलावत शुरू कर दी। रात को आसमां पर काली घटा छाई, एक खौफनाक बारिश शुरू हो गई, जिसने देखते ही देखते तूफान का रुख इख्तियार कर लिया। पानी इस कदर ज्यादा था कि पानी ने जेल की बड़ी बड़ी दीवारों को उखाड़ कर फेंक दिया। वहां पर मौजूद तमाम फलस्तीनी रहा हो गए। हर किसी ने वहां से दौड़ें लगा दी, छुपते छपाते अपने घरों में पहुंच गए। ये कुदरत का ऐसा करिश्मा था जिसको सुनकर नौजवान रोने लगा। दोस्तों, इस वक्त गजा के हालात इंतहाई कशीदा हैं। बेशुमार बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, गजा के लोग इस वक्त 57 ममालिक की जानब देख रहे हैं, मगर ये ममालिक अपनी आंखें और कान बंद करके सो चुके हैं। इन लोगों को किसी भी किस्म की कोई फिक्र नहीं, बल्कि ये अपनी मस्ती में गुम हैं। तुर्की सिर्फ बयान की हद तक मदद कर रहा है, जबकि ईरान बराए रास्त हिजबुल्लाह के मदद कर रहा है। ईरान चाहता है कि 57 ममालिक उसकी मदद करें, मगर किसी भी मुस्लिम मुल्क ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। लिहाजा ईरान अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम यूरोपीय ममालिक उस पर टूट पड़ेंगे। फिर किसी भी मुस्लिम मुल्क ने अगर उसका साथ नहीं दिया तो क्या होगा? इसलिए हर मुल्क अपने आप को महफूज रखना चाहता है। कल जब क़यामत का दिन होगा, हमारा रब इस बारे में हमें पूछेगा कि मैंने तुम्हें ताकत दी, रुतबा दिया, तुमने मेरे दीन के लिए क्या किया? उस वक्त हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या मुंह दिखाएंगे?